نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ ناظرین کرام، قاضی ریاض احمد معینی آپ سے مخاطب ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہماری اصلی شناخت اور پہچان وہ دین اسلام ہے۔ کچھ لوگ حسب اور نسب کو زیادہ اہمیت دینے لگ گئے ہیں، تو ان کی اصلاح کے لیے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ احکامات سننے اور سمجھنے چاہیے جو ہماری ہدایت کے لیے عطا فرمائے گئے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کی توجہ ایک اس شخص کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس کو ابو لہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا اور ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ عربی زبان میں لہب انگارے یا شعلے کو کہتے ہیں۔ وہ شخص جو رشتے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نسبتیں تھیں۔ اب میں ان نسبتوں کو آپ کے سامنے گنوانا چاہتا ہوں کہ وہ شخص بیک وقت قریشی، ہاشمی، مطلبی، مکی، حجازی، عربی تھا۔ یہ ساری نسبتیں اس کے پاس تھیں، لیکن وہ محمدی اور مصطفی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ملت اسلامیہ سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت سلمان فارسی، جو نہ تو قریشی تھے، نہ ہاشمی تھے، نہ مکی تھے، نہ مطلبی تھے، نہ حجازی تھے، نہ عربی تھے، بلکہ وہ صرف محمدی اور مصطفی تھے۔ اور اسی ایک نسبت نے ان کو وہ مقام اور وہ ممتاز مقام عطا فرمایا کہ جلیل القدر قریشی اور ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے جلیل القدر صحابہ کرام بھی حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں، بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت، انہیں چچا جان کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری اصل شناخت وہ حسب اور نسب یا خاندان نہیں ہے، بلکہ ہماری اصل پہچان جس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے وہ دین اسلام ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں ارشاد فرمایا تھا، مرد مومن سے خطاب فرمایا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث پاک میں
ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ شخص جس کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا، اس کو اس کا حسب آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے نسب کی بجائے عمل پر توجہ فرمائی ہے، عمل کی طرف ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ ہم سب اہل اسلام ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت الحمدللہ عقائد کے لحاظ سے صحیح سمت میں جا رہی ہے، عمل میں کمی اور کجی ہے، اور اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں عقائد کی درستی کے ساتھ ساتھ عمل کی پاکیزگی بھی عطا فرمائے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اکثریت مسلمانوں کی الحمدللہ اس چیز کی طرف ان کی توجہ ہے، اور جو غفلت کا شکار ہیں انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضور فرماتے ہیں ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم، جس کا ترجمہ یہ ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں بے شک میری امت گمراہی پر کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوگی، اور اگر جب تم ان میں کوئی اختلاف دیکھو تو پھر بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو، اور بڑی جماعت جسے سواد اعظم کہا جاتا ہے وہ الحمدللہ اولیاء کی جماعت ہے، صلحاء کی اور متقین کی جماعت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بیرونی اثرات کی وجہ سے، کسی زہریلے ماحول کی وجہ سے زیادہ حق سے سرکنے لگے یا بھٹکنے لگے تو اس کی ہدایت کے لیے قرآن پاک بھی موجود ہے، اور قرآن پاک پر صدق دل سے عمل کرنے والے صلحاء بھی موجود ہیں، اور وہ صلحاء کی جماعت سواد اعظم ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے دین و ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو وہ مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ سواد اعظم کے ساتھ شامل ہو جائے تو تمام شیطانی اور طاغوتی طاقتیں اس کو اپنے زیر اثر نہیں لا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کی طرف متوجہ فرمائے، اور جو لوگ اپنے حسب اور نسب پر فخر اور ناز کرتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ان کی انہوں نے فکری ٹھوکر کھائی ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ قرآن و حدیث کا صحیح مفہوم سمجھتے ہوئے اپنے حسب اور نسب کو ثانویت دیں، اور نیک اچھے عقیدے اور نیک عمل کو ترجیح دیں۔ اور ہمیں بھی یہ معیار رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے حسب نسب کی وجہ سے اس سے مرعوب نہ ہوں، بلکہ اس کے نیک عمل کی وجہ سے اس کی عزت کریں اور اس کا احترام کریں۔ جو بھی نیک عمل جو بھی اختیار کرے، یہی تو اسلام کا ترہ امتیاز ہے، جس نے باقی تمام مذاہب سے اسے یہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ معیار دیتا ہے کہ نیک عمل کوئی شخص بھی اختیار کر لے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی بڑی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اور جو نیک عمل اختیار نہ کرے، چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اہل اسلام کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان
کہلانے پر فخر کریں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے میں اپنے آپ فخر محسوس کریں۔ کیوں کہ یہ جو برادریاں اور یہ جو خاندان اور حسب نسب ہے، یہ فقط ہماری پہچان کے لیے ہے۔ ہماری اصل پہچان اور ہماری اصل شناخت وہ دین اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ تو میں یہ آپ کی خدمت میں نے یہ پیغام پیش کر دیا ہے۔ اس پیغام کو آگے تک جہاں تک ممکن ہو یہ آواز پہنچائی جائے، تاکہ ہم حسب نسب کی ان بھول بھلائیوں میں اپنی انسانیت کو اور اپنی مسلمانی کو کہیں کھو نہ بیٹھیں۔ جو بھی مسلمان نیک عمل کرنے والا ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ مالک ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ہمارے عزت اور ہمارے ادب اور ہمارے پیار کا مستحق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ پاک سے اپنے عقائد اور اعمال کی درستی کی طرف راغب رکھے، اور یہ جو جھوٹی انا کے بت ہم نے تراش لیے ہیں، ان سے ہمیں جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔